أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. سارے دوست میرے ساتھ محبت کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عالم کے مارے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. دگوالا کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی صدا دیتے ہیں. عرش والے اسے جنت کی صدا دیتے ہیں. عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب دوست محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے پیارے دوستوں، آپ اس بابرکت محفل میں جو کہ یوم آزادی 14 اگست کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اس میں تشریف لے کے آئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آنا اور میرا سنانا قبول و منظور فرمائے، اور میری طرف سے تمام آنے والے اپنے پیارے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوستو یہ جو بابرکت محفل ہے، یہ جو ہم یوم آزادی 14 اگست کا ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے۔ اس 14 اگست کی وجہ سے آپ کو آزادی ملی ہے، آپ کو شناخت ملی تھی۔ یہ کوئی ایسے ہی آپ کو راہ چلتے ہوئے آزادی نہیں ملی تھی۔ مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں نے جب انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، تقریباً 20 لاکھ کے قریب قربانیاں دی تھی، 20 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جا کر ہمیں پاکستان ملا، اور ان 20 لاکھ میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 80 سے 90 ہزار ہماری مائیں بہنیں عورتیں تھیں جن کی عزتوں کو ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے پامال کیا تھا، جن کی عزتیں گئی تھی، اور آج آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی والدہ، سب میری بہن، میری بیٹی سب پاکستان میں محفوظ ہیں۔ اگر وہ ہماری بہنیں وہ اپنی قربانیاں نہ دیتی، اپنی عزتوں کی، اپنی جانوں کی، ہمارے بھائی قربانیاں نہ دیتے، آج ہمارے پاس نہ تو شناخت ہوتی اور نہ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور ہماری بیٹی محفوظ ہوتی۔ پتہ چلا کہ یہ جو پاکستان ہم لوگوں نے حاصل کیا تھا، یہ ایسے ہی فری میں ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں نے بہت خون بہایا اپنا، پھر جا کر آپ کو پاکستان ملا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو مسلمان تھے، وہ جو ہماری مائیں تھیں، ہماری بہنیں تھیں، ہماری یہ بیٹیاں تھیں، انہوں نے وہ قربانی کس لیے دی؟ کیونکہ اس وقت جو مسلمان تھے، جو مسلمانوں کی جماعت تھی مسلم لیگ، اس نے پتہ کیا نعرہ لگایا تھا؟ ان کا نعرہ تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا نعرہ تھا کہ پاکستان میں غیر مسلم بھی محفوظ رہیں گے اور پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ ان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عظیم مشن کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی اور پھر پاکستان بنا۔ اب پاکستان بن گیا ہے، اب 70 سے 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ آپ لوگوں نے اپنے ایمانداری سے یہ سوچنا ہے، اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کر کے، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں پاکستان حاصل کر کے دے دیا تھا، کیا ہم نے اسلام کے ساتھ، کیا ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ، کیا ہم نے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہم نے اپنی ان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے عزتیں لٹائی، کیا ہم نے ان کے ساتھ وفا کی ہے؟ کیا اسلام کا نظام پاکستان میں آ گیا؟ کیا پاکستان کے اندر اسلام کے نظام کی حکومت ہے؟ یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا کہ نہیں ہے۔ تو پھر پاکستان کے اندر جو نظام ہے، اس نظام نے ہمیں کیا دیا؟ یہ سوچنا ہے۔ اور پاکستان کے اندر حکومت کن لوگوں کی ہے؟ کون لوگ حکومت کر رہے ہیں؟ اگر اسلام کی حکومت نہیں تو کس نظام کی حکومت ہے؟ کون سا نظام ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے؟ کس وجہ سے حکومت کر رہا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ نظام کون سا ہے۔ تو پھر اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک اسلام کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہی نہیں ہوا۔ تو کون سا نظام ہے؟ پاکستان کے اندر لبرلزم کا نظام ہے۔ پاکستان کے اندر وہ جو سامراجی طاقتیں تھیں جن سے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا، آج بھی ان کی حکومت مسلط ہے۔ آج بھی در پردہ ہمارے اوپر برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین اور وہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ لبرل جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جس نظام کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ملک صاحب آپ کیسے بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں؟ تو میں آپ کو بہت سارے واقعات ابھی بتا سکتا ہوں۔ حال ہی میں بہاولپور یونیورسٹی کے اندر تقریباً پہلے جو فگر آیا تھا اس کے اندر 5500 بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا تھا، لیکن جب تفتیش ہوئی ہے تو اس تفتیش کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً 7500 بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ 7500 بچیوں کی ویڈیوز غیر اخلاقی بنائی گئی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس لبرل نظام نے آپ کو کیا دیا؟
آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں ہمارے اسلامی اداروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ کس وجہ سے محفوظ نہیں ہیں؟ کیونکہ اسلام کا نظام جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ ہم یہاں اسلام کا نظام نافذ کریں گے، وہ تو ہم نافذ نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہم نے منافقت کیا۔ ہم نے بریانی کی پلیٹ کے اوپر، ہم نے 500 روپے کے اوپر، ہم نے 5000 کے اوپر، ہم نے شخصیت کے اوپر ووٹ دیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی نظام کے اوپر ووٹ نہیں دیا۔ آج تک جو بھی ہم سے ووٹ لینے کے لیے آیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان سے کبھی پوچھا ہے بھائی اپنا ہمیں منشور بتاؤ، ہمارے سامنے اپنا منشور بیان کرو؟ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں، ہمارے اندر وہ تعلیم اور وہ معیار ہی نہیں کہ ہم ان سے سوال کر سکیں بھائی یہ ملک اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، آپ ہمیں بریانی کی پلیٹ کے اوپر ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ بھائی یہ ملک ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں لٹا کر ہمیں دیا تھا، آپ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ 500 کے اوپر جو ہے ہمارا ووٹ خرید رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ 76 سال ہو گئے ہیں، قائد اعظم کو شہید کیا گیا زہر دے کر، قائد اعظم کے قاتل کو آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا؟ آپ کو معلوم ہے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اس کے قاتل آج تک پکڑے نہیں گئے۔ پاکستان کے اندر کسی کو انصاف ملا؟ اس نظام نے انصاف نہیں دیا۔ یہ لبرل نظام نے ہماری جڑیں کھوکھلے کر دی ہیں، اس نظام نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج جو ملک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے تھے وہ ترقی کر کے بہت اوپر چلے گئے ہیں، اور ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اسلام کے نظام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، ہم لبرل نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور لبرل شخصیت پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے، پاکستان تحریک آواز، ہماری یہ جماعت، ہمارا مشن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے پاکستان کے اندر۔ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، وہی نعرہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو مسلم لیگ والوں نے، جو ہماری ماؤں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بھائیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کریں گے۔ آج ہمارا بھی وہی نعرہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم یہ نظام چاہتے ہیں۔ یہاں پر مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، آج آپ لوگ اگر پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، پاکستان میں ترقی ہوتی، تو آج آپ یہاں دھکے کھا رہے ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ۔ یہ آج سے اپنے دلوں میں، دماغوں میں ارادہ کر لو کہ ہم نے ہر مسلمان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ مسلمان ہمارا بھائی، ہم نے ظلم کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کروا کر دم لینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف منسلک ہو جائیں گے، آپ اگر زندہ رہیں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ مر جاتے ہیں، خدا نخواستہ، مرنا تو سب نے ہے، لیکن اگر آپ مر جاتے ہیں آپ کو شہادت کی موت ملے گی۔ آپ کا یہ جو مشن ہوگا، آپ کی یہ جد و جہد ہوگی، وہ آپ کو شہادت کی موت عطا کرے گی۔ یہ چھوٹا مشن نہیں ہے، یہ معمولی مشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑے بڑے مافیا، ٹھگ، چور، ڈاکو، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آج آپ لوگ یہاں سے پیسہ کماتے ہیں، پاکستان میں بیچتے ہیں، اس پیسے کے اوپر وہ جو لبرل ہیں، وہ جو ہمارے ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، وہ جو ہمارے نام نہاد جرنیل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیکس کاٹتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں آٹا نہیں ہے، لیکن وہ ان پیسوں سے جو ہم یہاں پر بڑی مشکل سے پردیس کاٹ کر، تکلیف کاٹ کر، محنت مزدوری سے پیسہ کما کر وہاں بیچتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں پھر فاقہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش کرو۔ میں ایک واقعہ بتا کر آپ سے زیادہ چاہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ اس شہر والوں کے ساتھ جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، حتیٰ کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فتح دوں گا، اب جاؤ، پہلے ہی بتا دیا کہ میں آپ کو فتح دوں گا، جاؤ جا کے لڑو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو، اللہ پاک نے فرمایا اس شہر والوں کے خلاف، یہ ظالم ہے، یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہیں، ان کے خلاف لڑو۔
تو انہوں نے کیا کہا، اب موسیٰ علیہ السلام وہ تو بڑے طاقتور ہیں، وہ ان کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے، تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو 40 سال جنگلوں میں ذلیل کیا، 40 سال تک وہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے اور دھکے کھاتے رہے، جیسے ہم لوگ 75 سال سے دھکے کھا رہے ہیں۔ یار سوچو تو صحیح، موت نے تو آنا ہے، کتنے دھکے کھاؤ گے؟ آپ یہاں بیٹھ کر بھی پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں آپ سمجھتے ہو کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، اگر ایک چیز جو ایک بندہ وزن نہیں اٹھا سکتا، ہم 2 4 5 ملیں گے تو اس وزن کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے قرآن پاک میں 4 پارے کے اندر فرمایا ہے، اے مسلمانوں میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ ہم تقسیم ہیں، ہم تقسیم ہیں، اس وجہ سے چور لٹیرے ڈاکو نام نہاد سیاستدان پاکستان کو لوٹنے والے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے اور وہ رول کر رہے ہیں۔ ہم تقسیم ہیں اور وہ حکومت کر رہے ہیں، ہم بھوکے مار رہے ہیں اور وہ ہمیں لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ختم ہو جائے؟ بتاؤ مجھے، دسو یار، کی چاندی ہو کہ پاکستان ختم ہو جائے؟ ہرگز نہیں چاہتے ہوں گے آپ لوگ۔ اس لیے پاکستان تحریک آواز کے ساتھ میرے ساتھ منسلک ہو، انشاءاللہ جو دوست منسلک ہیں ہمیں پتہ ہے کہ میں کس طرح کام کر رہا ہوں، پاکستان تحریک آواز کس طرح غریب اور مزدوروں کی اور غریبوں کی اور یتیموں کی کس طرح مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، لڑیں گے ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ہم ساتھ ہوں گے، ہر پاکستانی کے ساتھ ہوں گے، یہ وعدہ ہے۔ نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے۔ اور جو دوست ساتھ ہیں انہیں پتہ ہے بڑی بڑی مصیبت آئی ہے، بڑے بڑے مشکل حالات آئے ہیں، ہم کسی کے آگے جھکے نہیں، ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی، ہم بکے نہیں، ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم مرے نہیں۔ اس لیے دوستو آج سے فیصلہ کر لو کہ ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف پاکستان میں کام کرنا ہے، اسی چیز کو ووٹ دینا ہے۔ کیوں؟ یہ میرا مشن نہیں ہے، اللہ نے قرآن پاک میں یہ ہمیں نظام دیا ہوا ہے، قرآن کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو جب قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے تو پھر اس کو ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ پھر اس سے ہم نظام کیوں نہیں لے رہے؟ پھر قرآن کے ساتھ منسلک کیوں نہیں ہو رہے؟ خدا کے لیے اس لبرل نظام کا بائیکاٹ کرو، لبرل نام نہاد سیاستدانوں کا بائیکاٹ کرو اور پاکستان اور اسلام کے ساتھ وفا ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگا۔ اور آخر میں سب دوست 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر میری ملت کریں، کیونکہ اس کا ثواب ہم پاکستان کے شہداء کو، اسلام کے شہداء کو سوال ثواب کریں۔ تمام دوست اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر میری ملت کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے خدا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اول آخر درود شریف، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص جو پڑھی ہے، اس کا سوال ثواب سب سے پہلے تحفتاً عقیدتاً ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی خصوصاً بالخصوص اسلام کے جتنے بھی شہداء ہیں، اہل کربلا، اہل بدر، اہل احد، اہل خندق،
سب کے بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، سب کے درجات مزید بلند فرما۔ یا الہی خصوصاً بالخصوص پاکستان کے شہداء جنہوں نے اپنا خون دے کر، جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں پاکستان عطا کیا تھا، ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرما کر ان کی آخرت کی منزلیں بلند فرما، ان کی آخرت کی منزلیں بہتر فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما۔ اور ہمارے ملک میں یا الہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ عطا فرما۔ یا الہی پاکستان سے چوروں، ظالموں، لٹیروں، ڈاکوؤں کا خاتمہ عطا فرما، اور پاکستان کے اندر اپنے محبوب بندوں کو حکمرانی عطا فرما۔ یا الہی ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن رات کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ یا الہی ہمارے ملک کی صورتحال بہتر فرما۔ یا الہی پاکستان کے اوپر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم و نور عرش و زینت الفرش شفیع نام